حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی سب سے اول اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دوسرا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، تیسرا وارکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ اب حضرات محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو محفل ہے اس کا جو مقصد ہے صرف اور صرف اصلاح معاشرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرحومہ کے لیے بخشش کی دعا۔ حضرات محترم، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے، اس دارالفانی سے سبھی کو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر شے کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ حضرات محترم، اب حضرات محترم، چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہو یا اپنے وقت کا کوئی بھی شخص ہو، یہاں تک کہ جن کو بھی اور فرشتوں کو بھی سوائے خدا تعالی کے ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ حضرات محترم، حضرات محترم، جو میں نے پہلی آیت کریمہ پڑھی اقیموا الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو کلام اللہ میں یہ حکم دیتا ہے اے ایمان والوں نماز قائم کرو۔ نماز کیا ہے؟ حضرات محترم، ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا حکم ہے تو وہ نماز کا حکم ہے۔ حضرات محترم، اور حضرات محترم، آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے گھر سے جاتا ہے، جب وہ شخص نماز کے لیے صرف کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے نیت باندھی ہے، صرف اس نے اللہ اکبر کہا ہے، ابھی وہ رکوع میں نہیں گیا، ابھی وہ سجدے میں نہیں گیا، ابھی اس نے التحیات نہیں پڑھی، صرف وہ کھڑا ہوا ہے اور صرف وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو قسم خدا کی وہ شخص اپنے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حضرات محترم نماز کا مقام۔ لیکن حضرات محترم، آج ہم سب تمام کاموں کو تو ادا کرتے ہیں، تمام ضروریات کو تو ادا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جو بھی مسئلے آتے ہیں سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، وقت نہیں، صرف نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ حضرات محترم، اور حضرات محترم، رب فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کو با جماعت ادا کرو۔ کیونکہ حضرات محترم، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں ہم وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، بے شک نماز آپ کی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن حضرات محترم، اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو صرف ایک وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص نماز با جماعت ادا کر رہا ہے تو حضرات محترم اس نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرات محترم، یعنی اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں یا کہ بعد میں پڑھ رہے ہیں، وہ نماز آپ کی قبول ہو جائے گی،
اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بات ثواب کی ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو صرف آپ کو ایک وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں تو آپ کا جو ثواب ہے وہ 27 گنا زیادہ بڑھ جائے گا حضرات محترم۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں حضرات محترم، یہ میں کچھ وضاحت کر رہا ہوں، باقی میرے بعد جو خطاب ہونا ہے حضرت علامہ مولانا مصباح الحسن قادری صاحب کا خطاب ہونا ہے، بس میں چند باتوں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ایک بات اور آپ حضرت کو بتانا چاہتا ہوں حضرات محترم، اگر انسان اپنے زندگی کا مطالعہ کرے اور اگر وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، حضرات محترم قسم خدا کی اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے، فرعون جیسے بادشاہ آئے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، نمرود جیسے، شدید جیسے، شداد جیسے بادشاہ آئے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، لیکن قسم خدا کی آج ان لوگوں کی قبر تک کا پتہ نہیں کہاں پر ہے حضرات محترم۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا المقصد ہے، جو ایک ہی مقصد ہے، وہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کلام اللہ میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے صرف اور صرف انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن حضرات محترم، ہم عبادت کو چھوڑ کر، ان سب کاموں کو چھوڑ کر باقی دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج تو زمانے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہے۔ آپ کس کی باتیں سنیں، کس کی باتیں نہ سنیں، یہ پہچاننا مشکل ہے حضرات محترم۔ آج کل لوگ صحابہ کرام پر ٹپڑیاں کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی ادنا صحابی کی شان میں، کسی نے ادنا صحابی کی شان میں، یعنی جس نے صرف حضور کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ مر گیا، اگر اس صحابی کسی نے ادنا سے گستاخی کی حضرات محترم، وہ ایمان اس کا چلا جاتا ہے حضرات محترم، وہ ایمان والا نہیں رہتا حضرات محترم۔ لیکن آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، آج ان کو وہ ایمان والا نہیں کہتے ہیں۔ حضرات محترم، صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں عمر فاروق اعظم کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے، وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا ہے حضرات محترم، کیونکہ حضور نے خود فرمایا اے علی، تمہارا جو معاملہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے، کیونکہ ان کی جو امت آئی، ان کی جو امتی آئے، ان کا مسئلہ جو تھا، کچھ لوگ ان سے بغض رکھتے تھے، ان سے منافقت رکھتے تھے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، وہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ان سے بغض رکھتے تھے، اس بنا پر وہ کافر ہیں، اس بنا پر وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو ان کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، اس لیے وہ بھی خسارے میں ہیں۔ اے علی، تمہارا بھی وہی معاملہ ہے، تم سے جو لوگ بغض رکھیں گے وہ تو کافر ہیں ہی، وہ تو جہنم کے حقدار ہیں ہی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہیں اس قدر مانیں گے، اس قدر مانیں گے کہ ان کے سامنے ابو بکر کی محبت کم ہو جائے گی، ان کے سامنے عمر فاروق اعظم کی محبت کم ہو جائے گی، اس کی بنا پر وہ لوگ جہنم کے قائل ہو جائے گا حضرات محترم۔ تو جو شخص صرف علی علی پکارے، عمر فاروق اعظم کو چھوڑ دے، علی علی پکارے، عثمان غنی کو چھوڑ دے، علی علی پکارے، حضرت ابو بکر کو چھوڑ دے، حضرات محترم، یقین مانی وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حضرات محترم۔ حضرات محترم، بس یہ چند باتیں، وقت بہت کم ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اور میری بولنے میں جو بھی خطائیں ہوئی میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. السلام علیکم.